آج ہم انہیں 26 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور جس کو بھی حج یا عمرہ کرنا ہے وہ ان 26 چیزوں کو ضرور یاد رکھے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے ہم ان 4 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو صرف مرد کے اوپر حرام ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے سر کا چھپانا یا ڈھکنا، یعنی کوئی چادر یا پھر احرام سر پر نہیں ڈال سکتے اور سر میں آپ کے کان بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر کان پر موبائل لگا کر بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی آپ کا کان چھپ جاتا ہے، تو آپ اسپیکر پر بات کریں۔ لیکن اگر آپ احرام کی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں تو جتنا سر آپ کا تکیے سے چھپ جائے وہ جائز ہے، اور آپ اپنی باڈی کے حصے جیسے ہاتھ وغیرہ سے اپنا سر چھپا سکتے ہیں، اور پورا سر بھی پانی میں ڈبونا بھی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی شال کے بعد ٹاول سے پوچھنا جائز ہے، لیکن آپ شال لے سکتے ہیں۔ دوسرا ہے سر پر سایہ کرنا، جیسے امبریلا سے یا بند چھت کی سواری میں سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ دن میں بند چھت کی سواری میں سفر کرنا ہر مجتہد کے نزدیک حرام ہے، لیکن آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک رات میں بند چھت کی سواری میں سفر کرنا جائز ہے۔ لیکن آیت اللہ سستانی کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ رات کو بند چھت کی سواری میں سفر کر رہے ہیں اور سفر کے دوران بارش ہو جائے تو پھر آپ کو بند چھت کی سواری چھوڑنی پڑے گی، یعنی بارش کے دوران بند چھت کی سواری میں سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بارش پڑ جائے تو آپ کو گاڑی روک کر کھڑی کر دینا ہے، اور اگر نہیں کیا اور بارش میں بھی آپ ڈرائیو کرتے رہے یا سفر کرتے رہے تو پھر آپ کو ایک بکرے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن مکہ پہنچنے کے بعد مکہ کے اندر آپ کو بند چھت کی گاڑی میں سفر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی مکہ کے اندر آپ دن میں بھی احرام کی حالت میں بند گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اور طواف کے دوران آپ امبریلا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے، لیکن عورتوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز ہے۔ آپ کو 2 چادر لینی ہے، ایک چادر سے آپ اپنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کور کریں گے اور دوسری چادر سے آپ اپنے دونوں شولڈرز کور کریں گے، لیکن چادر میں کوئی جوڑ نہیں ہونا چاہیے، یعنی 2 ٹکڑوں کو سل کر اگر ایک چادر بنائی ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ لیکن سلی ہوئی بیلٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنا سامان وغیرہ رکھنے کے لیے۔ لیکن اگر مرد ایک بار تلبیہ پڑھنے کے بعد سلا ہوا کپڑا پہن لے تو جتنے کپڑے پہنے گا ہر کپڑے پر الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کوئی مرد حالت احرام میں ایک انڈرویئر، ایک بنیان اور ایک ٹی شرٹ اور ایک جینز پہن لے تو اس آدمی کو 4 بکروں کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر یہ اتار کر دوبارہ سے پہن لے تو پھر سے کفارہ دینا پڑے گا، یعنی جتنی بار پہنے گا کفارہ دینا ہوگا۔ اور نیچے کے احرام میں پن بھی نہیں لگا سکتے، لیکن اوپر کے احرام میں آپ پن لگا سکتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے مرد کے لیے احرام میں پیر کے اوپر کا حصہ کچھ پہن کر کور کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی انگلیاں چھوڑ کر۔ کہاں سے آپ کی انگلی ختم ہوتی ہے اس جوڑ سے گٹے تک کا جو ایریا ہے اس کا کم سے کم 1/3 ایریا کھلا ہونا لازمی ہے، اگر کور کیا تو حرام ہے۔ تو مرد ایسی چپل پہنے جس میں پیر کھلا رہے۔ یہ وہ 4 چیزیں تھیں جو صرف مرد کے اوپر حرام ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان 2 چیزوں کے بارے میں جو صرف عورت کے اوپر حرام ہے۔ پہلا ہے چہرے کو نقاب سے چھپانا، یعنی احرام میں آپ کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے، لیکن عورت کے کان چہرے میں شامل نہیں ہے تو کان کو چھپانا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ سے چہرہ چھپانا چاہے تو یہ جائز ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ عورت کے لیے سوتے وقت چادر سے چہرہ چھپانے کی اجازت ہے احرام کی حالت میں۔ عورت احرام کی حالت میں گلوز بھی نہیں پہن سکتی، لیکن اپنی چادر سے ہاتھ چھپا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے ہاتھ میں مہندی لگی ہے تب اس کے اوپر واجب ہو جائے گا اپنے ہاتھ کو چادر سے چھپانا۔ دوسرا ہے احرام کی حالت میں عورت کے لیے زیور پہننا حرام ہے، لیکن اگر چوڑی وغیرہ جو آپ ریگولرلی پہنتی ہیں یعنی ہر وقت پہنے رہتی ہیں وہ آپ پہنے رہ سکتی ہیں، لیکن اس کو محرم اور نامحرم مرد دونوں سے چھپانا پڑے گا۔ اپنے شوہر سے بھی آپ کو اس کو چھپانا ہے اگر آپ نے احرام کے دوران چوڑی پہنی ہے، لیکن نوز پن وغیرہ جو آپ چھپا نہیں سکتی اس کا پہننا جائز نہیں ہے۔ اب ہم بچی ہوئی ان 20 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو مرد اور عورت دونوں کے اوپر حرام ہے۔ سب سے پہلا ہے بدن پر لوشن یا کریم یا آئل کا ملنا، چاہے بھول سے انجام دے یا جان بوجھ کر، دونوں ہی صورت میں کفارہ دینا پڑے گا۔ دوسرا ہے بال کا اکھیڑنا، مونڈنا یا کاٹنا، اگر آپ نے ایک بال بھی توڑ دیا تب بھی حرام ہے، لیکن احرام پہنتے یا اتارتے وقت اگر بال ٹوٹ جائیں اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یا انسان کا کوئی واجب یا مستحب غسل کرتے وقت بال ٹوٹ جائیں تو اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، یا وضو کرتے وقت اگر بال ٹوٹ جائیں تب بھی کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان بس ایسے ہی شاور لینا چاہتا ہو، کوئی واجب یا سنت غسل نہیں، اور اس کو یقین ہے کہ غسل کیا تو بال ٹوٹیں گے، تو غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔
یا اگر سر میں ہاتھ پھیرے یا داڑھی میں ہاتھ پھیرے اور بال ٹوٹ جائے تو کفارہ واجب ہو جائے گا، اور اس کا کفارہ ہے 1 مٹھی اناج ہر بال کے بدلے میں۔ تیسرا ہے خوشبو کا استعمال یا خوشبو لگانا یا خوشبو کا سونگھنا، یا آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں بدبو آ رہی ہے تو آپ ناک بھی بند نہیں کر سکتے۔ یہ سارے عمل حرام ہیں، لیکن آپ ایسی جگہ سے تیزی سے گزر جائیں۔ اور اس مسئلے میں آپ کا صابن، شیمپو، ویٹ ٹشو سب شامل ہیں، یعنی آپ کوئی بھی ایسا پروڈکٹ یوز نہیں کر سکتے جس میں خوشبو موجود ہو، اور اگر کیا تو گناہ ہوگا۔ احرام کے لیے بنا خوشبو کے پروڈکٹس آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے، ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اگر کھانے میں بھی کوئی ایسی چیز کھائیں جس کو خوشبو کے لیے کھانے میں ڈالا جاتا ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور اگر کھایا تو پھر کفارہ بھی ہے، جیسے زعفران، لونگ، الائچی وغیرہ۔ آپ جتنی بار کھائیں گے اتنی بار آپ کو 1 بکرے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ چوتھا ہے سرما لگانا۔ پانچواں ہے ناخون کاٹنا، بھلے ہی آپ دانتوں سے کاٹیں تب بھی یہ حرام ہے۔ چھٹا ہے جسم سے خون نکالنا۔ مثال کے طور پر کسی کو برش کرتے میں خون آ جاتا ہے تو اس کے لیے برش کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، لیکن شوگر ٹیسٹ یا اسی طرح کی ضرورت کی وجہ سے اگر خون نکالنا ہے تو جائز ہے، یا کسی کے چوٹ لگ جائے اور خون نکل جائے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ساتواں ہے جان بوجھ کر آئینہ یعنی مرر میں دیکھنا بھی حرام ہے، اور اگر زینت کی نیت سے آئینہ دیکھے تو انسان کو چاہیے کہ ایک بار پھر سے تلبیہ پڑھے، اور اس مسئلے میں سیلفی کیمرہ بھی شامل ہے، یعنی آپ احرام کی حالت میں سیلفی نہیں لیں، یہ بھی حرام ہے، لیکن آپ کسی اور سے کہہ کر اپنا فوٹو کھنچوا سکتے ہیں، لیکن بے خیالی میں مرر میں دیکھ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، یا زخم وغیرہ چیک کرنے کے لیے یا ضرورت کے تحت دیکھیں تو بھی جائز ہے۔ آٹھواں ہے دانت نکلوانا یا اکھڑوانا بھی حرام ہے، لیکن بہت زیادہ کسی کو اگر درد ہو جائے کہ برداشت ہی نہ ہو تو آپ نکلوا سکتے ہیں۔ نواں ہے احرام کی حالت میں زینت کرنا حرام ہے، بھلے ہی کوئی زینت کی نیت سے صرف سن گلاسز ہی پہنے تو بھی یہ حرام ہے، یا رنگز صرف زینت کی نیت سے پہنے، یا واچ زینت کی نیت سے پہنے تو بھی حرام ہوگا۔ لیکن عورت جو زیور ہر وقت پہنے رہتی ہے وہ زیور احرام میں پہنے رہ سکتی ہے، لیکن تمام مرد یعنی چاہے وہ محرم ہو یا نامحرم سب سے اس کو چھپانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر چوڑی یا رنگز پہنی ہے تو چادر میں اس کو چھپانا پڑے گا۔ 10واں ہے جھوٹ بولنا، گالیاں دینا اور اپنی بڑائی کرنا، یا کوئی بھی ایسی چیز کرنا جس سے انسان اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے بڑا دکھائے یا اپنی یا اپنے خاندان کی بڑائیاں مارے، یہ سب بھی حرام ہے۔ 11واں ہے قسم کھانا۔ 12واں ہے جسم پر پائی جانے والی کیڑوں کو مارنا، جیسے جوں یا پسو وغیرہ کو مارنا بھی حرام ہے، یا مچھر اگر آپ کے جسم پر بیٹھا ہے تو بھی اس کو نہیں مار سکتے، یہ سب حرام ہے۔ 13واں ہے حرم کی حدود میں اگنے والے پیڑ یا گھاس اکھاڑنا۔ 14واں ہے ہتھیار یعنی اسلحہ کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ بھی حرام ہے۔ 15واں ہے نکاح پڑھنا یا نکاح کرنا، یہ دونوں ہی عمل حرام ہے، اور کچھ مرجع کے نزدیک اگر کوئی احرام کی حالت میں نکاح کر لے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ابد تک کے لیے حرام ہو جائیں گے، یعنی پھر ان دونوں کا دوبارہ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو احرام کی حالت میں نکاح نہیں کریں نہ ہی پڑھیں۔ 16واں ہے اپنی بیوی کا شہوت کی نیت سے بوسہ لینا یا دینا، لیکن شہوت کی نیت نہیں ہے تو یہ عمل جائز ہے۔ 17واں ہے شہوت کی نیت سے کسی کو دیکھنا یا چھونا۔ 18واں ہے استمنا یعنی میسٹربیشن کرنا۔ 19واں ہے جمع یعنی ہم بستری کرنا، اور 20واں ہے خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔